13,500 بتایا ہے، جو میرے نالج کے حساب سے جو صحیح آنکڑا نہیں ہے، بلکہ خود انڈیا گیٹ پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں تقریباً 61,000 سوتنتر سینانی کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ بہرکیف وہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی بڑی محنت اور بڑی مشقت کے بعد یہ دن ہم سب کو نصیب ہوا ہے۔ 1947 کو 15 اگست کے دن ہمارا ملک بھارت ہمارا آزاد ہوا۔ 200 سال کی مستقل غلامی کے بعد اس کو آزادی ملی، اور آزادی کی لڑائی لوگ کب سے جانتے ہیں، بلکہ اس کتاب کے اندر، اس ڈکشنری کے اندر 1857 سے لے کر 1947 تک کا ٹائم لکھا ہے، جو کہ غلط ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں 1857 سے لڑائی نہیں شروع ہوئی۔ جنہیں نہیں معلوم ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے، بلکہ بھارت کے اندر سب سے پہلی لڑائی انگریز کے خلاف جو شروع ہوئی ہے وہ بنگال کی دھرتی شہر کلکتہ سے اس کی شروعات ہوئی۔ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان 1754 میں ڈائمنڈ ہاربر، جہاں انگریز چھپے ہوئے تھے، اپنی ایک آفس بنائی ہوئی تھی، اپنی ایک جگہ تھی ان کی، اور ایک فورٹ ولیم جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ توپ لے کر پہنچتے ہیں، چونکہ وہ بنگال کے راجا تھے، وہاں کے سب سے بڑے تھے، تو انہوں نے اس آفس کو توپ کے گولے ڈال کر اس کو توڑ دیا۔ تو سب سے پہلی منظم لڑائی یہیں سے شروع ہوتی۔ جو لوگ تاریخ میں 1857 سے شمار کرتے ہیں کہ بھارت کو آزاد کرانے کے لیے جو لڑائی شروع ہوئی، جو جنگ شروع ہوئی انگریز کے خلاف، وہ غدر سے یعنی 1857 سے لڑائی شروع ہوئی، یہ غلط تاریخ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو شروعات وہاں سے ملے گی۔ وہ ایک چھانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ لوگوں کے ذریعے سے، کیونکہ 1857 سے پہلے جتنی بھی لڑائی ہے وہ ٹوٹل لڑائیاں، وہ ساری جنگیں ٹوپی اور داڑھی والوں نے، بھارت کے مسلمانوں نے شروعات کی تھی، اس کی لڑائی لڑی تھی۔ اسی لیے ایک سازش کے تحت شاید اس تاریخ کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے، جب اس طرح کی سازشیں ہوگی، ہم جیسے طالب علم اور بہرائچ کی اس حساس عوام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یاد دلانے اور دہرانے کے لیے افراد بھیجتا رہے گا۔ اسی لیے 1754 میں ڈائمنڈ ہاربر، جس کا نام ابھی ڈائمنڈ ہاوڑا ہے، ڈائمنڈ ہاوڑا کا نام ڈائمنڈ ہاربر پہ پڑا۔ تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھیے، آپ کو یہی تاریخ نظر آئے۔ جو لوگ سازشیں رچتے ہیں، آپ کو سازشیں رچنے سے دنیا کی جو طاقت چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی جو بھی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ان کو ہم اسی طریقے پر ہسٹری کی کتابوں سے آہستہ آہستہ غائب کر دیں گے۔ 3,22,000 الفاظ کو ہم جیسے بچے سینے میں صرف 2 سال کے اندر محفوظ کر لیتے، تاریخ تو پھر اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں، اس کو تو ایک مرتبہ پڑھ لیں گے۔ ایسے بھی افراد پیدا ہوئے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، سینکڑوں کتابیں ان کے اذہان کے اندر محفوظ تھی، ایک مرتبہ پڑھتے تھے تو کبھی بھولتے نہیں تھے۔
اس لیے اپنی کتابوں پر اترانے والے آپ تاریخ بدل نہیں سکتے. پہلی جنگ کی شروعات یاد کرنا اگر تمہارے دماغ میں صرف نفرت کا بھوسا بھرا ہوا. 1754 علی وردی خان نواب سراج الدولہ کے نانا، اس کے بعد ان کا انتقال ہوتا. 1757 کے اندر 1755 کے اندر کرسی گدی پر علی نواب سراج الدولہ بیٹھتے ہیں، اور 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ نے جنگ شروع کی پلاسی کی میدان میں. مرشد آباد کے اندر پھر دوسری بڑی جنگ لڑی گئی، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ جنگ ہار گئے، وہ شہید ہو گئے. لیکن جنگ کی شروعات وہاں سے ہے 1754 سے. 1754 کے بعد 1755 اور 57، اس کے بعد پھر 1780 کے اندر حیدر صاحب ٹیپو سلطان کے ابا محترم انگریز کے خلاف 4 بڑی جنگوں کے اندر وہ شامل ہو گئے، اور بالآخر 1799 کے اندر شہید ہو جاتے ہیں شری رنگا پٹنم میسور کے اندر. وہاں پر بھی اپنوں کی غداری تھی. اتنی قربانیاں ہو گئی. جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا تھا تو ان کے سینے پر، ان کی لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہارس نے کہا تھا کہ آج سے یہ دیش ہمارا ہے، اس لیے کہ اس دیش کے شیر کو ہم نے شہید کر دیا، اس دیش کے بڑے فریڈم فائٹر کو ہم نے شہید کر دیا. ہمارے اس دیش میں جب تک ٹیپو سلطان زندہ تھے اس وقت تک انگریز کی کوئی حکومت نہیں تھی، انگریز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حکومت کرے کہیں پر. ان کی شہادت کے بعد اڑیسہ، بہار، جھارکھنڈ اور بنگال، وہ علاقہ تقریباً ایک مانا جاتا تھا، ان علاقوں کے اندر ان کی حکومت شروع ہو گئی. لیکن یہ تاریخ گواہ 1857 سے نہیں، 1754، 1755، 1757، 1780 اور 1767 بھی، اور 1799 مئی کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر میدان کارزار میں پہنچتے ہیں انگریز کے سامنے. اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، بلکہ ٹیپو سلطان لڑتے لڑتے اس دیش کے لیے شہید ہو جاتا ہے. یہ مرد مجاہد. تب انگریز کہتا ہے کہ بھئی وی وون، ہم جیت چکے، آج سے بھارت ہمارا ہے، آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے. یہ تاریخ ہے. یہ لوگ شہید ہو گئے باضابطہ، تب جا کر یہ دیش آزاد ہوگا. یہ تو کبھی کبھی کی لڑائی تھی، لیکن اس کے بعد کی شروعات، اس کے بعد کی جو لڑائی ہے اس کی شروعات دیکھیں کس انداز میں ہوتی. اس کے بعد ہمارے علماء کرام میدان میں آتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ نہیں، ملک ہندوستان میں انگریز مکمل طور پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا. 1803 کے اندر، 1803 میں دلی کے بہت بڑے عالم دین، بلکہ مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ نافذ کرتا ہے. اور پھر ان کے داماد مولانا یحییٰ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس بھارت کے اندر انگریز کے خلاف لڑنا، جہاد کرنا یہ خدائی فیصلہ. اگر یہ بھاشن اور یہ تقریر، یہ فتویٰ اگر کسی نے دیا ہے تو ایک عالم دین نے دیا ہے. بھارت کے کسی دوسرے مذہب یا فرقے کے لوگ میدان میں نہیں تھے. اگر اس وقت انگریز کے سامنے سینہ تان کر کوئی قوم اور کوئی جماعت کھڑی تھی، آج جن کے مدرسوں کو تم تالے لگانے کی کوشش کر رہے ہو، جن کی مسجدوں میں تم رجسٹریشن پیپر مانگتے ہو، یہی علماء اس وقت تھے جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے انگریز کے خون کے گرمی کو ٹھنڈا کیا. یہی وہ علماء تھے
جو اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر اپنی آواز سے انگریز کے ہڈیوں کو کمزور کیا ہے، ان کی تاریخ تو پڑھو، نفرت کے بھاشوں سے نہیں بلکہ سچی شردھا کے ساتھ پڑھیے، ان کے اندر آپ کو وفاداری نظر آئے۔ مولانا یحییٰ نے کہا کہ خدائی فیصلہ ہے۔ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بیٹے، یہ داماد مولانا سید یحییٰ صاحب، انہوں نے کہا کہ انگریز سے لڑنا بھارت کے لوگوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ دلی سے لے کر کلکتہ تک کے ایک ایک فرد کے لیے انگریز سے لڑائی کرنا، انگریز سے جنگ کرنا، انگریز سے مقابلہ کرنا، یہ خدائی فیصلہ ہے۔ یہ میں جہاں کہو گے وہاں آ کر کہنے کے لیے تیار ہو۔ مولانا یحییٰ کے یہ الفاظ۔ مدرسوں کی تحقیقات کرنے سے پہلے تاریخ کی ان باتوں کو بھی کریٹ کر نکالنے کی کوشش کرو۔ کرسی اقتدار پر بیٹھنے والے زیادہ طاقت کے نشے میں چور مت ہونا۔ بڑے بڑے سورما اس دھرتی میں آئے اور چلے گئے، سب کا خاتمہ ہوا، اور اس دھرتی کے اوپر آئے گا ایک بادشاہ بڑا طاقتور، وہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا۔ آج تو جدید سائنس کا استعمال ہم کرتے ہیں اور تم کرتے ہو، دنیا کے لوگ کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ماڈرن سائنس ہمارے پاس ہے، ٹیکنالوجی ہمارے پاس۔ تم سے بھی بڑا سائنس، ٹیکنالوجی، موجودہ ٹیکنالوجی سے بڑھ کر لیزر سائنس کا زمانہ آئے گا، جس کو یہ دجال استعمال کرے گا۔ یعنی آج اگر بلٹ ٹرین پہ بیٹھ کر آپ 350 کلومیٹر ایک گھنٹے میں سفر طے کر سکتے ہیں، تو لیزر سائنس کا جب زمانہ آئے گا تو آپ ایک سیکنڈ کے اندر 10,000 کلومیٹر کا سفر طے کرو گے۔ اس زمانے میں بھی اگر ان کے طاقت کو کوئی مٹی میں ملانے والا ہوگا تو ایک عالم دین ہوگا جس کے سر پر ٹوپی اور شکل پہ داڑھی ہوگی۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات محفوظ نہیں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے، ہماری احادیث کی کتاب کے اندر یہ بات محفوظ۔ اسی لیے ہسٹری کو بدلنے والے اور شک کی نگاہ سے دیکھنے والے، یہ جو دن ہمارے اس ملک ہندوستان کو ملا، ترنگا ہم لہراتے ہیں۔ آج ایک سوال بھی بہت زیادہ گھوم رہا ہے چاروں طرف کہ بتائیے کہ ترنگا کو کس نے ڈیزائن کیا؟ اس ترنگا کو ڈیزائن کرنے والی ایک ایمان والی خاتون تھی جو مشرہ تھی، مطلب برقعے میں رہتی تھی، نقاب میں رہتی تھی، سریہ طیبہ ماشاءاللہ۔ She is belong to حیدرآباد۔ یہ تاریخ ہے 1799 میں دیش کا شیر شہید ہوا۔ میں پچھلے سال بھی بتا چکا ہوں وہ کتنے بڑے علماء سے محبت کرنے والے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک سے محبت کرنے والے۔ انگریز نے آفر کیا کہ سلطان تم کو کیا چاہیے؟ تم کو حکومت چاہیے؟ لو، کہاں تک حکومت چاہیے؟ کرناٹکا پورا لے لو، شری رنگا پٹنم میسور میں تو ہو، مہاراشٹرا لے لو، ادھر تمل ناڈو کے اندر ملتا ہے وہ حصہ لے لو، وہ ایریا بتاؤ، لیکن بس یو ہیو ٹو سپورٹ می، ہمیں تمہیں سپورٹ کرنا ہوگا۔ نواب صاحب دکن میں انہوں نے بھی کہا کہ سلطان کیوں لڑائی کر رہے ہو، ایک مرتبہ سمرتھن دے دو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے۔ مراٹھا سیناؤں نے آ کر کے کہا کہ ٹیپو سلطان انگریز کے ساتھ ہو جا۔ مراٹھا سینا جنہوں نے ٹیپو سلطان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، ان کے علاقے میں گھس کر مندر کو توڑا، یہی ٹیپو سلطان تھا جو کھڑے ہو کر کے اس مندر کی مرمت کرائی۔ کہا کہ نہیں، میں راجہ ہوں اور میرے ہندو بھائیوں کے عقیدے کے حساب سے، ان کے آستھا کے حساب سے مندر ان کی پوتر استھل ہے، تو اسی لیے میں ایک بادشاہ ہونے کے ناطے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ بھئی میں ان کی مدد کروں۔ ٹیپو سلطان نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ اس مندر کی مرمت کی جائے۔ ٹیپو سلطان پر خواہ مخواہ کی باتیں اور الزام لگاتے، ان کی شکلیں اور تصویریں بگاڑتے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مراٹھا سیناؤں سے یہ کہا، یاد رکھو مراٹھا سینا، میں کبھی بھی شترو کے خلاف بیٹھنے والا نہیں ہوں،
शत्रु के खिलाफ लड़ना हमारा फरीजा है। याद करो उस वक्त को जब महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी ने यही कहा था, अर्जुन को कहा था कि नहीं कहा था, कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुना। श्रीमद् भगवत गीता पहले अध्याय का 40वां श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता दूसरे अध्याय का पहला श्लोक, यानी पहले अध्याय का सबसे आखिरी श्लोक मंत्रा और दूसरे अध्याय की शुरुआत के जो मंत्र हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर है। श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, किलेबियमास्मकमः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम स्वर्गम कीर्ति कर्म जुनः। तुम शत्रु के खिलाफ नहीं लड़ रहे, क्यों बैठ गए हो? अगर शत्रु तुम्हारे सामने में आए तो उनका मुकाबला करो, अगर दुश्मन तुम्हारे सामने में आए तो उनका मुकाबला करो। दुश्मन का कोई धर्म नहीं होता, दुश्मन का कोई अकीदा नहीं होता। दुश्मन अगर नुकसान पहुंचाने पर आए वो न हिंदू होता है न मुसलमान होता है, शत्रु शत्रु होता। कोई आतंकवाद कोई धर्म लेकर नहीं आता। अगर वह इंसानों की जान की कीमत उनकी अहमियत उसके अंदर नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं है, इंसानियत उसके अंदर नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करो। ये कौन कह रहा है? ये श्री अर्जुन को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी का मतलब विष्णु के 8वें अवतार, यानी विष्णु इस जमीन पर इंसानी रूप धारण करके जमीन पर आए और मराठा नवाब साहब और अंग्रेज जैसे शत्रु के खात्मे के लिए श्री अर्जुन को खड़ा किया था। उस जमाने में, उस वक्त में जैसे ये लोग थे वैसे उस वक्त में कौन लोग थे। तो वहां पर अर्जुन ने कहा कि मैं लड़ूंगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुना। कि अर्जुन, क्या तुमने स्वर्ग जाने का फैसला कर लिया? या बुज़दिली ने नपुंसक मत बनो, ये लफ्ज है, नपुंसक मत बनो, बल्कि शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, अपनी बाजुओं में ताकत पैदा करो, तलवार उठाओ और मैदान में जितने भी कोरू सामने आए उनका मुकाबला करो। भूल जाओ कि वो तुम्हारे चचा है, भूल जाओ कि वो तुम्हारे गुरु है, भूल जाओ कि वो तुम्हारे फूफा जी, भूल जाओ कि वो तुम्हारे गुरु हैं। इस वक्त वो गुरु नहीं है, वो सबके साथ शत्रु हैं, शत्रु यानी दुश्मन है। यही जवाब दिया था श्रीरंगापट्टनम मैसूर की धरती पर वहां के मराठा सेनाओं को और वहां के अंग्रेजों को, नवाब साहब को, और समंदर के पानियों से भी कहा था कि समंदर के पानी, अगर तेरे अंदर भी कोई, अगर तू भी मुकाबला करना चाहता है टीपू सुल्तान से, तो आ तू भी फेंक तो अपने समंदर से मौजों को। ये टीपू सुल्तान का वो सीना है जो अपने इस देश को बचाने के लिए अपना सीना तान कर खड़ा होगा। लाओ ऐसे जुमले, किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना है भारत की धरती पर, ऐसा मुजाहिद जो टीपू सुल्तान जैसे अल्फाज अगर किसी के हो तारीख के अंदर तो पेश करो। किस लिए? इस देश को आजाद कराने के लिए। 1799 में उनकी ये जुमले और उनकी ये मेहनत और उनकी ये कुर्बानी थी। तब उनकी कुर्बानी से भी 15 अगस्त 1947 को जाकर हमारा देश आजाद हुआ। ऐसे आजाद नहीं हुआ। आज तो जनाब हमारी प्रॉपर्टी को भी हथियाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। आज पूरी दुनिया पागल है। ये क्या इस्लाम, ये क्या मुसलमान। अरे इस्लाम के अंदर इतनी अच्छाई है। हमारे उलमा तो अक्सर जुमे में, अक्सर मसाजिद में, ईदैन में बयान करते हैं, बेटियों के लिए पर्दे के ताल्लुक से बात करते हैं और सूद के खिलाफ बात करते हैं। इन सब के अंदर एक हिकमत है। अगर कोई हमारे आलिम दीन कहते हैं समाज की बेटियों से, समाज के बेटों से कि भाई अपनी निगाह की हिफाजत, अपनी आंखों पर कंट्रोल, अपनी उसकी हिफाजत करो,
قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں تو لوگ اور یہ میڈیا والے کہتے ہیں کہ یہ کیا اس ماڈرن زمانے میں what is need to say and this command اس حکم کو سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. اسلام کا کوئی بھی پیغام فائدے سے خالی نہیں ہے. بے شک. ابھی دیکھ لیجئے کلکتہ کی دھرتی پر پی جی کی ایک طالبہ ایک چھاترہ پی جی میڈیکل کی ایک طالبہ کلکتہ کی ایک بہت بڑا میڈیکل ہے وہاں پہ بہت بڑی جگہ پہ ہے تو وہاں پر وہ لیڈی ڈاکٹر پریکٹس کر رہی تھی. رات کو تھک کر وہ اوپر کے حصے پر تنے تنہا سنسان جگہ پہ جا کر آرام کرنے لگی. ایک شرابی آیا, شراب پی کر پہنچا, اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا. اسی پر بس نہیں بلکہ اس کی ہتیا کر دی, اس کا مرڈر بھی کر دیا. اکیلی تھی اور عزت لوٹنے والا کون؟ شرابی. دونوں کی ممانعت شریعت میں ہے, دونوں کی. ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب عورت اکیلی باہر نکلتی ہے تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتے ہیں, اور اس کے پیچھے شیطان میں کچھ لوگوں کو بھی فٹ کر دیتے. جب دیکھا وہ بچی اکیلی ہے, رات 2 بج چکے ہیں یا 1 یا 12 جو بھی جتنا بھی وقت ہوا ہوگا, ادھر شراب پی کر نشے کی حالت میں, شراب میں دودھ, اور شراب کی حرمت تو قرآن میں ہے صاف صاف, احادیث میں تو بڑی قباحت بیان کی گئی کہ شراب پی کر مت آؤ, شراب مت پیو, گندی چیز ہے, تمہاری باڈی ڈیمیج ہوتی ہے, تمہاری عقل کے اوپر سب سے پہلے شراب حملہ کرتی ہے. یہ تو ہمارا قرآن اور ہماری شریعت کہتی. دونوں کی مخالفت اور دونوں کی برائی شریعت کے پلیٹ فارم سے چیخ چیخ کر چلا چلا کر ہمارے علماء بیان کرتے, لیکن ٹی وی والے یہ میڈم محترمہ بے زبان بے لگام کے گھوڑے گھوڑیاں یہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں, اس ماڈرن زمانے میں, 21ویں صدی میں, 22ویں صدی میں, 21ویں صدی کی شروعات ہے, اس وقت میں کیوں ایسا ہوگا؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ لوگ پردے کی بات کرتے ہو اور آپ لوگ شراب, الکوہل اور بیئر سے منع کرتے ہو, آپ لوگ وائن سے منع کرتے ہو. تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے, فلاں فلاں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ایک بات یاد رکھو میڈم محترمہ اور سارے اینکر کے چاپلوس اور چیلو, اللہ نے انسان کو منشیہ کو ڈیزائن کیا, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے اندر کے جو پرزے ہیں وہ کون سی چیز سے ڈیمیج ہو سکتے. اور اللہ نے صاف قرآن میں کہا کہ شراب پینے سے سب سے پہلے اگر کوئی چیز اندر کا آرگنز میں سے اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو وہ کڈنی خراب ہوتی ہے. اور کڈنی ایک ایسی چیز, ایک ایسا حصہ ہے باڈی کا کہ آپ کے پوری شریر کی ٹوٹل بیماریوں کا ایک مخرج ہے. اگر آپ کی کڈنی صحیح ہے تو آپ صحیح ہیں. اگر آپ کی کڈنی کے اندر اگر انسولین نے سپلائی بند کر دیا, اگر آپ کی کڈنی کے اوپر, اگر آپ کے کڈنی پر سوجن آ جائے, آپ نے کڈنی کے اوپر چربی آ جائے تو آپ کو شوگر, ڈائبٹیز جیسی مہلک بیماری اور آپ بی پی کے بیماری ہو جائیں گے. کبھی کبھی کڈنی خراب ہو جائے تو سب سے پہلے شراب اگر کسی باڈی کے اوپر حملہ کرتی ہے تو وہ چیز آپ کی کڈنی. آپ میں سے اگر 100 لوگ کڈنی کا NSGPT اگر کرائے, SGPT اگر آپ کرائیں گے تو میرے خیال سے 60 سے 70% لوگ ایسے ہوں گے جس کے اندر کڈنی کی کوئی نہ کوئی پرابلم آ رہی ہوگی کھانے کی وجہ سے. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا شراب مت پیو, اس کے اندر نقصان زیادہ ہے, نفع بہت کم ہے. نفع ہے ہی نہیں, نفع نہیں ہے, نفع
समझ कर तुम जो पीते हो इसमें नफा नहीं है, इसलिए कि शराब पीने के बाद तुम्हारी अकल खत्म होती। अगर शराब नहीं होती, शराब पर पाबंदी होती, शराब जैसी गंदी चीज नहीं होती तो शराब पीकर वो नालायक नहीं पहुंचता। और आज एक डॉक्टर बेटी जिंदा होती और अगर हदीस पर अमल किया जाता, अगर उस औरत के साथ, उस बच्ची के साथ उसका महरम होता या उसका शौहर होता या उसका भाई होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस बच्ची को वहां अकेला उसके ऊपर कोई हाथ डाल पाए। इसलिए शरीयत का कोई फरमान हिकमत से खाली नहीं। लाओ जहां कहने के लिए कहोगे मैं कहूंगा, कल्चर के सामने कहने के लिए बोलोगे मैं वहां पर बोलूंगा, टीवी पर बोलने के लिए बोलोगे मैं वहां पर बोलूंगा। ये एक नेचुरल संविधान है, एक कुदरती कानून है। शरीयत एक ढांचा है, एक ऐसा तरीका है, अगर कोई इंसान इस पर चले तो अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान में साफ लफ्जों में कहता है मन अता अल्लाह व रसूला फक़द फाज़, जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा। फक़द माजी में इस्तेमाल होता है, माजी में जब इस्तेमाल किया जाता है दैट इज अरबिक वर्ड, व्हेन इट्स यूज्ड फॉर अ पास्ट, जब ये पास्ट में इस्तेमाल होता है तो यकीन का माना देता और कहता है कि वह इंसान यकीनन कामयाब हो गया जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता। अगर शराब नहीं पीता तो उस बेटी की इज्जत भी महफूज होती, उसकी जान भी बची हुई होती और वह आदमी आज जेल के सलाखों के पीछे उसको डालने के लिए पुलिस उसको ढूंढते नहीं। तो बहरकैफ ये वो शरीयत वाले हैं, ये वो टोपी और दाढ़ी वाले जो बात करते हैं हमारे मदारिस